حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ بھائی اپنی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ قابیل کو اپنی بہن پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح اسی سے ہو۔ حابیل کو یہ حکم آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا۔ حابیل نے اپنا سب سے اچھا جانور قربانی میں دیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی کا سب سے خراب حصہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل غصے میں آ کر بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے شانتی سے کہا، اللہ صرف انہی کی قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل نے اپنے غصے کو نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ پھر قابیل سوچنے لگا کہ لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر اپنے مردے کوا کو دکھانے لگا۔ قابیل نے دیکھا اور سمجھا کہ لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کسی ایک جان کو ناحق مار دے اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، اور جو کسی ایک کو بچا لے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اس وقت اس کا دل ایک عجیب خوف اور پچھتاوے سے بھر گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی بھائی کی جان لے لے گا۔ لاش کو دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ لاش کو کندھے پر اٹھا کر بھٹکتا رہا۔ کبھی سوچتا اسے چھپا دوں، کبھی سوچتا پانی میں ڈال دوں، کبھی سوچتا اسے جلا دوں، لیکن ہر جگہ اسے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا نفس اور شیطان دونوں اس سے پریشان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ ایک کوا بھیجا۔ کوا زمین کھود کر اپنے مردے کوا کو دفن کرنے لگا۔ قابیل نے دیکھا اور اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے کہا، افسوس میں اس چھوٹے سے پرندے کی طرح بھی نہ بن سکا۔ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا بھی نہ جانتا تھا۔ تب اس نے لاش کو زمین میں دفن کیا۔ اس نے مٹی ڈالی اور مٹی میں چھپا دیا۔ وہ پہلی بار انسان نے انسان کو زمین میں دفن کیا۔ اس وقت قابیل کو اور بھی بڑا افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے گناہ سے کبھی بچا نہیں سکتا۔ اس کے دل پر ایک داغ لگ گیا۔ قابیل پچھتاتا رہا، لیکن اس نے صحیح طریقے سے توبہ نہیں کی۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اور دور ہوتا گیا۔ اس کے دل میں ایک اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ وہ دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ اس کے پاس نہ سکون تھا نہ برکات۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعہ سے بہت غمگین ہو گئے۔ ان کے لیے اپنے بیٹے کی موت سب سے بڑا دکھ تھا، اور دوسرے بیٹے کا گناہ اور بھی بڑا دکھ تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگی۔ یہ انسانیت کی پہلی مثال تھی کہ حسد اور جلن انسان کو کہاں تک گرا سکتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو کسی ایک جان کو ناحق مار دے اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، اور جو کسی ایک جان کو بچا لے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس واقعہ کے بعد قابیل دنیا میں بھٹکتا رہا۔ وہ شرمندہ تھا لیکن اللہ کی رحمت سے دور تھا۔ اس کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہو گئی۔ وہ ایک مثال بن گیا تاکہ لوگ سیکھ لیں کہ حسد اور غصے کا انجام کتنا خطرناک ہے، اور تقوی، صبر اور اللہ کا خوف انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حسد اور نفرت سے بچائے۔ ہمیں دل کی صفائی، صبر اور تقوی نصیب کرے، اور دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی نجات پا سکیں۔ آمین۔